حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں وہ کافروں کا ظلم سہنا، درگزر کرنا، معاف کرنا، رحم دلی کرنا، وہ سارے ٹاپک ملتے ہیں، اکثر ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ لیکن مدنی زندگی میں مسلسل جہاد، مسلسل جہاد۔ میں ایک رپورٹ پڑھ کے حیران ہوں کہ اسرائیل کی پہلی وزیر اعظم خاتون وہ کہہ رہی کہ میں متاثر ہوئی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعہ پڑھ کے کہ آپ کا جس کمرے میں وصال ہوا، آپ کے گھر میں اناج نہیں تھا، درہم دینار نہیں تھے، نقدی نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے، یعنی وہ چیزیں جو زندگی گزارنے کی آسائشیں چاہیے وہ نہیں تھیں، مگر کمرے میں تلواریں لٹک رہی تھیں، زرے، نیزے، برچے پڑے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی جو مدنی زندگی ہے وہ جہاد پر، بلکہ یہاں تک کہ ہم صرف وہ 10 سالہ زندگی کو دیکھیں تو اس 10 سالہ زندگی میں 60 سے زیادہ مرتبہ جہاد ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 درجن سے زیادہ مرتبہ خود گئے اور باقی کئی درجن صحابہ کو بھیجتے رہے، جس میں آپ نے پڑھا تھا کہ 72 قرہ حضرات بھی شہید ہوئے ایک مارکے میں، یعنی قاریوں کی جماعت بھیج دی علماء کی کہ جاؤ جہاد کرو، اور وہ سارے شہید ہو گئے۔ جہاد کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے اس سنڈے میں، کیونکہ باب الجہاد پڑھ رہے ہیں، اس سنڈے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اور جہاد کرنے والوں کے فضائل جو بیان کی ہیں وہ ساری حدیثیں پڑھی آپ نے، اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ حضور فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات کہا کہ میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان میں 100 لڑکے پیدا ہوں گے، 100 کے 100 مجاہد ہوں گے اور زمین پر پھیلیں گے، جہاد کریں گے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اگر 7 انشاءاللہ کہہ دیتے تو 100 بیٹے ہوتے، بڑے مجاہد ہوتے اور تلواریں لے کے زمین پر اللہ کی دھرتی پر وہ جہاد کرتے، وہ کافروں کے علاقے سارے اسلام میں چینج ہو جاتے۔ مگر اللہ کی حکمت کے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے ایک بیٹا ہی پیدا ہوا، وہ بھی ادھورا اور باقی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے نبی بھی تھے، وہ جہاد پسند کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بچے ہوں تو میں جہاد کروں۔ تو ہمارے نبی بھی آخری 10 سال جہاد جہاد جہاد۔ آپ دیکھیں کہ وہ جہاد بیان نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ کافر کا غلبہ ہے، گرفت میں آ چکے ہیں، جہاد جو ہے بین ہو چکا ہے۔ ہمارے اپنے سربراہ ملکوں نے بین کیا ہوا ہے، مشرف دور سے جہاد پہ تبلیغ کرنا، جہاد کی موومنٹ پابندی ہے، اور آج جہاد نہ کرنے کی وجہ سے امت جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہی ہے۔ سارے اسلامی ملک پر قبضہ ہے، کیونکہ جہاد نہیں کرتے، تو وہ سارے اسلامی ملک جو ہیں وہ مقبوضہ جات بن چکے ہیں، کافروں کے قبضے میں ہیں۔ ہم جب اس فلسطین کا حال دیکھتے ہیں اور وہ اسرائیل کی بنیادی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آج بھی وہ سادگی پہ زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح ہمارے امیر لوگ مسلمان یا عربی امیر لوگ بے تحاشا فضولیات کرتے ہیں، کھیلوں کودوں میں پیسہ ادھر ادھر، وہ سب سے زیادہ پیسہ اسلحے پہ لگاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے قرآن نے، ہماری حدیث نے اسلحہ خریدنے اور جدید جنگی حربی قوتوں کو آزما کرنے کا حکم دیا۔ 72 آیات کے قریب تقریباً قرآن کے اندر جہاد کی ہیں، جس میں کہا کہ جہادی ذہن پیدا کرو، مجاہد بنو، کافر کبھی پیار سے نہیں مانے گا۔ ہمارے ہاں شریف لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی اسلحہ تو بدماش لوگ رکھتے ہیں۔ وہی سنت ہے اسلحہ رکھنا، سوٹی رکھنا نبی کی سنت ہے، گن شن رکھنا نبی کی سنت ہے۔ یہ بدماش ہی رکھتے جائیں گے تو اپنی مرضی سے محلوں پر، شہروں پر
وہ اپنا قبضہ رکھیں گے، منمانی کا مولوی، منمانی کے لوگ، منمانی کے فیصلے۔ جب تک اسلحہ شریف لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، بدماش لوگ اوپر چڑھے رہیں گے، بدماشوں کا قبضہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بدماشوں کے پاس اسلحہ اور پیسہ ہے، وہی الیکشن جیتتے ہیں، اور شریف لوگ کہتے ہیں جی غریب شریف آدمی نے کیا جیت کر کرنا ہے، اس کی تو وہ سنتا ہی نہیں، سنتا اس لیے نہیں، اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اس کے پاس ایک گنوں کے اٹھائی ہوئی ٹیم نہیں ہے، ان کے پاس جہاد کا عزم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو طاقت کے بغیر 72 آیات جہاد کی، سینکڑوں احادیث جہاد کی، صحابہ نبی جہاد لڑتے رہے، احد، بدر، غزوہ خندق، آپ نام پڑھیں، سریا کا نام پڑھیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں، جہاد کرتے رہے، کیسر و کسریٰ، افریقہ تک، یہاں تک اسلام آئے۔ بھائی جہاد کے بغیر گزارا نہیں، یہ سارا چیپٹر جہاد کی حدیثوں سے پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء مبلغین کو چاہیے کہ وہ حضور کی مدنی زندگی بیان کریں کہ کس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے دن رات دن جہاد کی سوچتے رہتے تھے، رات دن جہاد کرنے کی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضور نے آ کر سامان اتارا، جبریل آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے تو ابھی سامان نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جہاد کرنے والے مجاہد کو۔ مجاہد جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ مجاہد کے نام پہ ہے۔ جہاد کرنے والے کی بڑی فضیلت ہے، وہ غازی اور جہاد جو کبھی ہم بچپن میں سنتے تھے اب وہ نہیں رہا، اب یہ ہمارا مستقبل نہیں رہا۔ یہاں سورۃ النساء میں ایک آیت جس میں اللہ نے فرمایا جو جہاد کرتا ہے جو نہیں کرتا برابر نہیں، فرمایا جہاد کرنے والے اونچے درجے پر ہیں، ہاں کوئی معذور ہے تو اس کی معافی ہے۔ تو یہاں 200-300 سے زیادہ حدیثیں ہیں جن کا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے۔ جب تک جہاد کو امت نہیں اپنائے گی، عذاب الہی بھی آتا رہے گا، کافروں کا عذاب بھی۔ روزانہ ورلڈ سطح پہ ہزاروں مسلمان روز شہید ہوتے ہیں۔ ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے، شہید ہو رہے ہیں، دوسرے مسلمان ملک دیکھ رہے ہیں، دوسرے پہ ہوتا ہے، دوسرے دیکھ رہے ہیں، تیسرے پہ ہوتا ہے، مجھے دیکھتے 17 ملک تباہ ہو گئے، ختم کر دیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میٹرک کلاس سے اب تک میں نے 17 ملک اسلامی ایک ایک کر کے تباہ حال ہو گئے، اور سارے مسلمان ملک تباہ کرنے میں کافروں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن بچانے کے لیے نہیں۔ اور آج بھی یہ اسرائیل نے 8-10 ملک قبضے میں کر لی ہیں، باقی کا دکھا ہے، جب جہاد ہی نہیں کریں گے تو سارے قبضے میں چلے جائیں گے۔ ہمارے بچے یہ نوجوان مفلوج ہیں، طاقت ہی نہیں، آگے انہوں نے پتہ نہیں یہ کیا کرونا ٹیپ چھوڑا، نئی نسل ہی پیدا کمزور ہو رہی، وہ تو لڑ ہی نہیں سکتے، بزدل اپاہج۔ تو ہمارا مستقبل جہاد پر منحصر ہے۔ اگر بحیثیت امت، بحیثیت ملک جہاد کو نہیں لیں گے، مجاہد پیدا نہیں کریں گے، مجاہد حکمران نہیں ہوں گے، تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، ہم ختم ہو رہے ہیں مسلمان، فنش۔ جہاد نہیں ہے تو ہم بھی ختم۔ ہاں اگر اجتماعی طور پر امت فیصلہ کر لے، سارے ملک، پاکستان ہی فیصلہ کر لے کہ جہاد کرنا ہے، کہ کسی اسلامی ملک پر اگر کوئی حملہ کرے تو ہم نے حملہ کر دینا ہے۔ اب یہ دیکھو کافروں کا اتحاد ہے، 53 ملک ایسے ہیں، ان میں سے آپ کسی ملک پر بھی حملہ کریں تو 53 پر حملہ تصور ہوگا، وہ سارے حملہ آور ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، جس ملک اسلامی پہ حملہ ہوتا ہے وہ اکیلا ہی بھگتتا ہے، بلکہ سارے ارد گرد کی اسلحہ، ایران پہ حملہ ہوا تھا نا، سارے ارد گرد کے ملک اسلحہ دے رہے تھے ایران کے خلاف، اسرائیل کو جگہ دے رہے تھے، راستے دے رہے تھے۔ تو جہاد کے بغیر ہمارا مستقبل نہیں۔ شریفوں جب تک اسلحہ نہیں رکھو گے، جہادی طاقت نہیں لوگے، تو یہ بدماش بھی ہمارے اوپر MN MP بنتے رہیں گے، ہمارے اوپر یہی چودھری جاؤ ڈیرے بھرے پڑے ہیں بدماشوں کے، جو زنا شراب دبل کے پیتے ہیں، سود
اور قبضہ گروپ وہ فیصلے کر رہے ہیں، ان کی بیٹھکیں بڑھی ہوئی ہیں۔ اور ابھی مجھے آج ہی ایک بیوہ خاتون آئی ہے کہ اس نے اپنا سامان لینا تھا جہیز کا، جو اس کے شوہر مرنے کے بعد سسرالیوں نے قبضہ کر لیا، تو وہ بتا رہی تھی ہم بدماشوں کے پاس گئے، انہوں نے 20,000 لیا میرا سامان لے کے دینے کا، اور 30,000 ادھر سے جب مل گیا تو وہ سلنڈر کر گئے، تیرے مکان پہ قبضہ تجھے۔ یہ سارے بدماش اوپر اسلحے والے رہیں گے جب تک ہم نمازی شریف آدمی اسلحہ نہیں اٹھاتے، مجاہد نہیں بنتے، تب تک یہ ہمارے اوپر قابض رہیں گے۔ کوئی اسلامی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس اسلحہ اور جہاد نہیں ہوگا۔ یہ قدرے باقی ملکوں سے پاکستان بہتر اسلحے کی وجہ سے، لیکن فوج کی سطح سے کمزور ہیں، وہ جو پیسہ لے کے بک جاتے ہیں جہاں مرضی، کرائے کے جیسے نہیں ہوتے، اس طرح کا نظام ہے۔ بہت ساری باتیں جو دل میں لے کے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے جوانی میں بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے تبلیغیں کی، 3 مسجدیں، بڑا بڑا سامان جہاد کا میرے ساتھ تھا، تو میں نے بہت تکلیفیں جھیلی۔ اب تو ویسے ہی بڑھاپا ہے تو میں معذور ہوں، لیکن بہت ساری باتیں دفن دل میں لے کے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ لاتوں والے بھوت ہیں کافر، یہ آپ کہیں کہ ان کو سمجھا لیں گے، نہیں۔ قرآن میں آتا ہے آپ ایک بات مانو گے، دوسری رکھ دیں گے، تیسری رکھ دیں گے، یہاں تک قرآن کہتا ہے کہ تم سارے کے سارے جب تک ان کے مذہب کے مطابق نہیں ہو جاؤ گے، عیسائی یہودی نہیں ہو جاؤ گے، تب تک وہ خوش نہیں ہوں گے۔ اسی طرح پہلوان بدماش کے تھلے نہیں لگ جاؤ گے تو وہ خوش نہیں ہوں گے۔ تو شریفوں کو اب نکلنا ہوگا، اسلامی ملکوں کو اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، ورنہ اللہم صلی علی امام